ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا أحق بعيسى ابن مريم أنا إخوة لأولاد أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ میں سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کی تھی. اس کا سبب یہ تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، ہماری ان سے نسبت ہے. موجودہ آج کے جو عیسائی ان کی طرف نسبت کرتے ہیں، حقیقی طور پر ان کا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان کی تعلیمات کے ساتھ ذرہ بھی تعلق نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی تمام تعلیمات پر اگر کوئی عمل پیرا ہے تو وہ مسلمان ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے اللہ نے چاہا ویسے اپنایا ہے تو وہ مسلمان ہے. جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی قدر کی ہے، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کی ہے اور ان کے آنے والے جو مشن تھا، ان کی جو شریعت تھی اس کی پاسداری کی ہے، وہ مسلمان ہے. چند باتیں گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ سے بات فرما چکے، اسی سے وابستہ چند باتیں آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کی گوش گزار کرنی ہے. پورے مضمون کا احاطہ مختصر وقت میں ممکن نہیں ہوتا، لیکن پوری کتاب کا خلاصہ چند منٹوں میں ضرور بیان کیا جا سکتا ہے کہ بندہ اسے کم از کم ایک مقصد سمجھ لیتا ہے. سیرت عیسیٰ علیہ السلام پر بندے کو آگاہی حاصل ہو جاتی ہے. تو منفرد معجزات جو دیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ قرآن کریم نے ان کا تذکرہ کیا ہے. کچھ کا ذکر ہم پچھلے خطبہ جمعہ میں کر چکے. سورہ مائدہ کا جو آخری رکوع ہے اور اس سے متصل جو پہلا رکوع ہے، یہ دونوں رکوع مکمل سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ایک بہت خوبصورت معجزہ جس کا تذکرہ تو قرآن نے کیا ہے، لیکن اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ معجزہ آپ کو مل سکا کہ نہیں مل سکا. اور ہر تذکرہ قرآن نے ضرور کیا ہے. اس قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. قالوا نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم. سورہ مائدہ میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا. وہ چند حواری جو عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا
کہ ہمیں ایک معاہدہ چاہیے، آسمانوں سے نازل ہو ہماری آنکھوں کے سامنے، ہم اس کو اترتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ایسی نشانیاں طلب نہیں کرتے، اور طلب کرے گا تو پھر انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ قال اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ کیسا تم نے مطالبہ کر دیا؟ انہوں نے فوراً کہا نرید ان نأخذ منها، ہم کوئی تکفیر نہیں چاہتے، ایمان وہ ہے جو ہم آپ کے لیے آئے ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے، ہم ایمان لا چکے، لیکن تطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا، صرف مزید تصدیق ہو جائے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ربی ارینی، اے اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ کہتے اولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں ہے، کہتے ایمان تو ہے لیکن مزید پختگی چاہتا ہوں، مزید تصدیق چاہتا ہوں۔ ایسے ہی ان حواریوں نے کہا ہاں تصدیق چاہتے ہیں، اللہ نے آپ کو معجزہ دیا، آپ کسی قبر پہ کھڑے ہوتے، اسے کہتے کن بھی اذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ معجزہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، کسی بندے کو کوڑ پڑا ہوا ہے اور جو ماتر سال کوڑ والا ہے، آپ اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اسے کہتے اللہ کے حکم سے صحیح ہو جا تو وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ آپ کسی مادر صاحب منی پیدائشی نبینے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ اسے صحت یاب کر دیتے، بندہ گھر سے کھانا کھا کے آتا ہے، آپ اسے بتا دیتے تیرے گھر میں اتنی گندم ہے، اتنا تیرے گھر میں راشن ہے، اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے، ہمارا تمہارے گھروں میں جو ذخیرہ ہوتا ہے سارے آپ بتا دیتے، ایک ایسی نشانی جو ہم چاہتے ہمیں وہ ادا کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ یہ تو تصدیق چاہتے ہیں، ہاتھ پھیلا دیے اللہ کے آگے، اور سنو سیرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، اللہ سے مانگنے کا جج سیکھو، اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ سیکھو، اللہ سے مانگنے کا طریقہ سیکھو، اللہ سے مانگنے کا اسلوب سیکھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ربنا یعنی پھینک نہیں کہہ دیا اللہ مائدہ دیتے، نہیں 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 نہیں، یقین جانے قرآن کا اسلوب ہے، نبیوں کا اسلوب جو ہوتا ہے اس میں سیرت ہے، اس میں سبق ہے، تو آپ مانگ جیسے نبی مانگ دیتے، رب ریجیکٹ نہیں کرتا، رب رد نہیں کرتا، رب عطا ضرور کرتا ہے، تو ایسے مانگتا ہے جیسے مانگنے کا حق ہے۔ آدھا عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا، ایک بھی لفظ نہیں بولا، پہلے اللہم کہا پھر ربنا کہا، دونوں کا تذکرہ کیا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے۔ مطلب کیا ہے، جب اللہ سے مانگا کر اور دعا بعد میں کیا کر، پہلے اس شہنشاہ کی تعریفیں کیا کر، پہلے اس کی عظمتوں کے تذکرے کیا کر۔ تجھے تو مانگنے والا فقیر سکھاتا ہے، وہ 5-10 لینے کے لیے برادریوں کے قصیدے پڑھتا ہے، رانا صاحب کے میاں صاحب کے قصیدے ہی پڑھتا جا رہا ہے، وہ تو شہنشاہ ہے، اسے کہا کر تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مالک الملک ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کر اللہ میں عاجز بننا، میں فقیر بننا، میں حقیر بننا، میں کمزور بننا، اللہ میرے
کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ پھٹا، پہاڑ پھٹا، پہاڑ تقسیم ہوا دو حصوں میں، زندہ پلی ہوئی اونٹنی باہر نکلی، رب نے پہاڑ سے ان کی آنکھوں کے سامنے نکالا، لیکن انہوں نے کسی اونٹنی کو قتل کیا، اس کی کھنچوں کو کاٹا، ٹانگوں کو کاٹ دیا، میرے رب نے عبرت عذاب ان کو دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا نازل کروں گا، اگر کسی نے انکار کر دیا نا آپ کے حواریوں میں سے جنہوں نے قلم کیا پھر میری پکڑ ایسی آئے گی، انی میں ایسا عذاب دوں گا، میں نے کائنات میں ایسا عذاب کسی کو دیا نہیں ہوگا، ایسا عذاب نازل ہوگا۔ لیکن مفسرین کے صحیح قول کے مطابق یہ گھر کے حواری ہمیں بھی نشانی چاہیے، ممکن ہے مبادہ ہم مانے گا تو کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، اور بعض کے نزدیک یہ میدہ نازل ہوا ہے 120 سے زائد قسم کے کھانے اس کے اوپر سے، لیکن راجے قول یہی ہے کہ نازل نہیں ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے نمبر سے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے، یہودی بگڑی قوم تھی، نہیں مانتی تھی، سودی قوم تھی، سود کھاتی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں سود سے باز آ جاؤ، وہ باز نہیں آتے تھے، بات لمبی ہو جائے گی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پروگرام بنا لیا، ہم نے تجھے قتل کرنا ہے، تو بچ نہیں سکے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے پاس جاتے، 12 حواری ہے، 12 ان کی گنتی ہے، 12 لوگ سے عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ مجھے قتل کرنا چاہتے، تم پر کسی پر میری شبیہ ڈالی جائے گی، سولی پہ اسے چڑھایا جائے گا، اللہ مجھے آسمانوں میں اٹھائے گا۔ ان میں سے چھوٹی عمر کا تو مجھے سرکار کہا اگر اللہ کے تم چھوٹے ہو تو رہے ہو، ان کا حق کون ہے جس پہ میری شبیہ ڈالی جائے؟ پھر کوئی نوجوان کھڑا ہوا اور جوانوں کا ایک کردار ہوتا ہے، پھر تیسری مرتبہ کہا وہ ایک نوجوان کھڑا ہوا، اللہ مجھ پر میری شبیہ ڈالی جائے گی، شبیہ ڈالی، اللہ نے صورت وہی بنائی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا، 33 سال کی عمر ہے، 33 سال عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ہے، جب آسمانوں پہ اٹھائے تھے یہودیوں نے دروازہ توڑا، اندر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ والا بندہ اس کو سولی چڑھایا، قرآن ہے بڑے 12 نمبر 6 کو تلاوت کرے اس کی، ہمارا قتل ہو ہمارا سزا ہو ولیکن شبیہ له، اللہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی نہیں کیا، سولی بھی نہیں چڑھایا، لیکن اللہ نے شبیہ ڈال دی، اور ان یہودیوں میں سے کچھ کہتے تھے یہ ہمیں عیسیٰ نہیں لگتے، یہ عیسیٰ ہے بھی نہیں ہے، کچھ کہتے نہیں وہی ہے، ان میں بھی شک بڑھ گیا، قرآن نے تصدیق کر دی، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ سولی چڑھایا گیا، اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھایا ہے، یا عیسیٰ ابن مریم انی متوفیک ورافعک الیہ، اے عیسیٰ میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، آج ابھی عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ ہے، اللہ کے پاس ہے، یہ عقیدہ حق ہے۔ جب یہ انداز مانو عیسائیوں کے ترین گھوڑے بن گئے، ایک عیسائی کا گروہ کہنے لگا عیسیٰ ہی اللہ ہے، کچھ دیر کے لیے نیچے آئے اوپر چڑھے گئے، دوسرا گروہ کہتا ہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، مریم اللہ کی بیوی ہے، اور پھر جب اللہ نے چاہا اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا، تیسرا گروہ جو اس وقت کا صحیح حواری گروہ تھا اس نے کہا نہیں عیسیٰ اللہ بھی نہیں ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا بھی نہیں ہے، عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا رسول ہے، یہ 3 گروہ ان کے بڑے، اللہ نے انکار کیا ہے ان کا، من مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام، وہ کہتے تھے عیسیٰ اللہ ہے، عیسیٰ رب ہے، اللہ نے جواب کیا دیا ہے، میں عیسیٰ اور ان کی امی جان
यतीम हो, मैं ईसा का भाई हूँ, ईसा मेरा भाई है। आपस से ईसा अलैहिस्सलाम के तज़किरे करके आपने ईसाइयों से बर्ताव भी अच्छा किया है। खत भेजा मेरे सोने नबी ने मिस्र की तरफ, मकौकस के बादशाह का, ईसाइयों का खत इसको भेजा था। इसने खत पढ़ा मेरे सोने नबी का, गिफ्ट भेजे मेरे नबी को। एक इनमें से दो टोकरियां थी, सैयदा मारिया किबतिया और इनकी एक बहन भी थी, दोनों बतौरे गिफ्ट भेजी। सोना चांदी भेजा, सवारियों और कपड़े भेजे। मेरे नबी के पास जब गिफ्ट आया ना, आपने इनमें से एक रोटी का इंतखाब कर लिया अपने लिए। नाम सैयदा मारिया है रज़ियल्लाहु अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा। सोने नबी की बीवी बन गई, आपकी सौजा बन गई। और एहसास जो सैयदा मारिया को मिला किसी को नहीं मिला। सारी औलाद पैदा हुई सैयदा खदीजा से। मेरे सोने नबी के घर के अंदर बड़ी बेटी पैदा हुई, सैयदा ज़ैनब है, सैयदा उम्मे कुलसूम है, सैयदा रुक़ैया है, सैयदा फातिमा है। सारी औलाद माँ खदीजा से है। हजरत कासिम पैदा हुए, हजरत अब्दुल्ला पैदा हुए। सारी औलाद माँ खदीजा से है। सिर्फ एक बच्चा, एक बेटा दूसरी बीवियों में से नाम सैयदा मारिया है। इसी मुकौकस बादशाह जो ईसाई था, इसने मेरे नबी के लिए भेजा। आपने वहां से अल्लाह ने औलाद दी, आज हिंदी है, सुना हुदैबिया हो चुकी। मेरे नबी को खबर मिली, महबूब अल्लाह ने आपको बेटा अता किया है। इससे पहले सारी औलाद मौजूद हो चुकी थी, सिर्फ सैयदा फातिमा बाकी थी। सारी औलाद हो चुकी। मेरे नबी को जब खबर मिली तो सोने नबी मुस्कुरा दिए। और आपका बेटा इब्राहिम इतना ब्यूटीफुल था, सहाबा कहते हैं मेरे सोने नबी की पूरी शबीह उसके अंदर दिखाई देती थी, पूरी सूरत दिखाई देती थी उस बेटे इब्राहिम बिन मोहम्मद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, फिर आपने खूबसूरती को देखकर नाम किस पे रखा है? मेरे नबी ने खुद कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे जद है। आपकी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शक्ल भी मिलती है। और ये हदीस में दावा मेरे दादा इब्राहिम को जिसने देखना है और मैं मोहम्मद को देख ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर आपने इस बेटे का नाम अपने जद्दे हमद इब्राहिम पे रखा है। इब्राहिम बिन मोहम्मद ने 18 महीने की उम्र में फोत हो गए। बात इशारा करते जाए, आपके पास से वफद आया, वो ईसाइयों का वफद, वफदे नजरान मशहूर है, लंबी बात है, लेकिन इशारा करते आपने मुबाला किया, आओ भाई मानने नहीं ना, आओ मैं सच्चा नबी होऊंगा तो तुम जलील हो जाओगे, आओ मुबाला कर लो। ये वफदे नजरान सारा ही मिल के बैठा, इन्होंने मशवरा किया। सियाने सियाने बंदे कहते हैं बंदे के पुत्र बन जाओ, ये पैगंबर सच्चा लग रहा है, ये सच्चा पैगंबर हुआ, तुमने मुबाला कर दिया तो अल्लाह वो भी जलील करके रख देगा। ये बात भी इसलिए कि हमने मुबाला नहीं करना, बात खत्म हो गई। पर ये आपने अपनी जिंदगी में अच्छा बर्ताव इनके साथ किया, लेकिन जहाँ अहद शिकनी हुई है तो इनके साथ भी वही सलूक हुआ है जो अहद शिकनों के साथ होना चाहिए। पर हम कुर्बे की हालत बात करते, सोने नबी ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल और जिन्नों की मौत है जुमले में ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल। वो कहते हैं बेईमान कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पे चढ़ गए। वही अकीदा जो यहूदियों का है, आज वही अकीदा इन मसीहियों का, बेईमानों का है। वो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे, मेरे नबी कहते आएंगे, कुरान कहता है आएंगे, मसीही कहते नहीं आएंगे। वो अपने बेईमान गुलाम मोहम्मद कादियानी को नबी साबित करने के लिए जिस नबी के आने का जिक्र था, जिस मसीह के आने का जिक्र था, वो मसीह गुलाम मोहम्मद कादियानी है। झूठ बोलते हैं ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, लेकिन अकीदा रखो, बात
بولے کیا ہوں گے؟ عدل قائم کریں گے. حکم العدل بخاری کی حدیث ہے. عادل حکمران ہوں گے، نبی نہ تم شبہ ڈالتے ہو نہیں چلے گا. امام مہدی فجر پڑھانے لگیں گے تو امام مہدی کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تعال آپ مسجد پہ کھڑے ہوتے ہیں آج ہیں وہ شبہ میرے نبی نے ورتا میرا بکر میں نبی بن کے لیے حضرت نماز پڑھانے کے لیے مسلح پہ تم بھی کھڑے ہو گئے. مسلح پہ کھڑے ہوتے کوئی کہہ سکتا تھا پیغمبروں کی شان ہے پیغمبر پیچھے کھڑے نہیں ہوتے نہیں ہوتے. آج نبی بن کے نہیں آئے بلکہ میرے سونے نبی کے امتی بن کے آئے. آقا بن گیا شریف بولیں گے اس کو شریف لگی کہ 25 دسمبر کو شریف نمایاں ہوئی کہ نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد تو شریف تو دنیا میں رہنی نہیں. یہودی بھی دنیا میں یہ بلیغ لوگ موجود ہے نا لیکن دنیا میں یہودی نہیں رہے گا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے خنزیر بھی نہیں رہے گا. بولے خنزیر بھی خنزیروں کے فارم بنے ہوئے ہیں کہ آپ دیکھیں گوگل پہ اتنی جاتے دیواروں پہ بڑے بڑے فارم بنے ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام کا سیدھا اور سلیم سلیم بولیں گے اور پھر آپ نے فرمایا 7 سال دنیا میں رہیں گے. شادی ہوگی کیا ہوگا سمجھا کرے گا. کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس کو اللہ نے بیوی نہیں دی اور بچے نہیں دیے. کوئی پیغمبر ایسا نہیں. اور قرآن تو کہتا ہے ہر پیغمبر کو بیوی بھی ملی اور بچے بھی. اور عیسیٰ علیہ السلام کو 33 سال کی عمر میں عمر چلے کے شادی ہوئی نہیں. قرآن کی بات سچی کیسے ہوگی؟ ان میں قیامت آئیں گے شادی ہوگی نکاح ہوگا بچے ہوں گے 7 سال دنیا میں زندہ رہیں گے پھر دنیا سے وہ بات پائیں گے. دنیا میں مرتبہ عمل قائم ہوگا نکالنے محشر ہے. دنیا قبروں سے باہر نکلی ہوئی سب سے پہلے نمبر پر دنیا آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے گی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. اے عیسیٰ آپ سفارش کرتے ہیں اور میں سفارش نہیں کرنی لیکن مجھے پتا ہے آج کرنی کس نے مجھے پتا ہے آج کرنی کس نے کرنی ہے. ولیکن اردو محمد وهو خاتم النبیین. آج خاتم النبیین بولیں گے یہ جتنے مرتد مر گئی ہیں نا زمین ہو جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے خاتم النبیین. آج بولیں گے یہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے اور پھر آخری نبوت سننے والا ہے. اور سنو کون پیر ہے کون مرشد ہے کون کرنی والا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغیوب. ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم. اصل قرآن ہے اشمل ربنا قیامت کا دن ہوگا ساری کائنات کے لوگ جمع ہے. اللہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری امی کو رب بنا لو؟ اللہ پوچھے گا. اور قسم اللہ کی تفسیر میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یہاں پہ آج اپنے آپ کو سجدے کروانے والے رکوع کروانے والے مزار کروانے والے عبادت گاہیں تعمیر کروانے والے اللہ پوچھے گا کیا کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ اے میرے سونے پیارے اللہ اگر میں نے کہا ہے تو آپ کو تو پتہ ہی ہے نا. آپ کو پتہ ہے میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے ان اللہ ربی. میں نے ہمیشہ ہی کہا میرا رب کون ہے؟
عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہے۔ تو یہ ایک مختصر تعارف تھا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ ان کی حقیقی محبت ہمیں ہمیشہ نصیب فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، انہیں کی بات کو ہم نے ایکسپٹ کیا ہے۔ جو عیسائی آج عیسائیت پہ قائم ہے اور ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتا، عیسیٰ علیہ السلام کا منکر ہے، وہ ان کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اللہ نے اس لیے کہ ایک نبی کی بشارت آپ نے دی ہے، من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ جنہوں نے اس احمد کو مانا ہے وہ عیسائی ہے، وہ عیسوی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت پہ عمل نہیں کرتے، اللہ کی قسم ہے یہ سارے قیامت کے دن رسوا ہوں گے۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔